اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ آج رات کا ہمارا ایک خاص عمل جائز حاجات کے حصول کے لیے، بہت ساری ایسی حاجات ہیں جو کہ انسان کی دن رات تمنا ہوتی ہے پوری ہوں، اس کی خواہشات ہوتی ہیں بہت زیادہ اس کی حاجات پوری ہوں، اس کو زندگی میں سکون ملے، فتوحات ملیں، کامیابیاں ملیں، لیکن ایسا نہیں ہو پاتا بہت سارے معاملات میں۔ تو ہم اس لیکچر کے اندر، اس عمل کے اندر یہ بات جانیں گے کہ آخر ایسی کیا وجہ بنتی ہے انسان کی حاجات قبول کیوں نہیں ہوتی، کیوں اس کی زندگی کے اندر بہت ساری مشکلات آ جاتی ہیں، ان کو کس طریقے سے ہم ختم کر سکتے ہیں، کس طریقے سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ ختم ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہم سب باتیں اس اپنے عمل کے اندر بیان کریں گے، اس پورے اپنے سیشن کے اندر۔ تمام کے تمام سامعین جو ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں وہ اس کو سبسکرائب کر لیں، اپنے تمام فرینڈز کو شیئر کریں، خاص کر ان لوگوں کو جو بہت زیادہ غریب ہیں، کمزور ہیں، جن کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، جن کو کوئی رہنمائی نہیں دیتا، جن کی کوئی مدد نہیں کرتا، جن کو کچھ سمجھاتا نہیں۔ تو یہ وہ لوگ باتیں سنیں اور ان پر عمل کریں تاکہ اپنی زندگی کے اندر خوشحالی اور برتری حاصل کریں، اور جتنا وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پیروی کریں گے اتنا زیادہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم ان پر نازل ہوگا، اور ان کی تمام دعائیں، حاجات اور عبادات رب کریم کی رحمت سے لازمی قبول ہوتی دکھائی دیں گی۔ تو آج کا ہم عمل کے بارے میں رہنمائی کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہم نے بات کی مقاصد میں ناکامی کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ ہم جائز حاجات چاہتے ہیں کہ یہ پوری ہوں لیکن نہیں ہوتی، اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں۔ رات بھی میں نے لیکچر دیا تھا اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کوئی بھی عمل پیش کرنے سے پہلے تمام تفصیلات پیش کروں تاکہ تمام سامعین ان غلطیوں سے بچ سکیں، اور جب ایک مرتبہ کوئی عمل کر لیں تو ان کی زندگی کے اندر روشنی آ جائے اور ان کو دوبارہ کسی قسم کی آزمائشوں یا گردشوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو جتنا آپ تمام سامعین توجہ سے بات کو سنیں گے، اس کو عمل میں لائیں گے، اس کے اوپر غور و فکر کریں گے، تو اتنا جلدی اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آپ کے اوپر غالب و ساری ہوگا۔ اب یہ بات میں نے جہاں تک بیان کر دی ہے، اب ہم اپنی بات کا باقاعدہ آغاز کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے ناکامیوں کو نکالنا ہے۔ ناکامی کی وجوہات، جب ایک انسان اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہوتا ہے، جیسے کہ بہت زیادہ نفرت، بہت زیادہ لالچ، بہت زیادہ حرص، بہت زیادہ مرضیاں اپنی زندگی کے اندر، اپنی عیش و عشرت کے اندر پڑا رہتا ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا کہ کل میں نے مرنا ہے، اس کو نہیں احساس ہوتا کہ میری ذلت بھی میرے سامنے ہو سکتی ہے، اس کو نہیں پتہ چل رہا کہ میرا خدا بھی مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہر قسم کی برائی اور خرابی کو لے کر چل رہا ہے، اور وہ برے سے برا اور بد سے بد انسان دل میں خواہش پیدا کرتا ہے کہ میرا یہ کام بن جائے، یہ ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، ایسے ہو جائے، اور اس کا جو عقیدہ ہوتا ہے وہ اپنے رب سے مانگنا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ اپنی طاقت سے ہی سب کچھ مانگ رہا ہوتا ہے، تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں ایسے کر لوں گا، میں ایسے کر لوں گا، ایسے کر لوں گا۔ صرف اس کی طاقت اور اس کی سوچ اور خیال کی وجہ سے ہی وہ کامیاب ہو جاتا ہے زیادہ کیسز کے اندر۔ لیکن جو انسان بہت زیادہ عاجز ہے، جس کے پاس کوئی سروکار نہیں، کوئی ذریعہ نہیں سوائے اپنے رب کی ذات کے، سوائے اس کے درس پہ جھکنے کے، تو اس انسان کو ان باتوں کے اوپر خاص توجہ دینی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو آزمائشوں سے نکال سکے اور اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم کے ساتھ جڑ سکے، اور جو اس کی زندگی کے اندر گردشی معاملات ہیں ان کو بھی ختم ہو جائیں، اور اللہ پاک کا فضل اور اس کی شان اس کے اوپر قائم رہ جائے۔ تو یہ بات ابھی ہم بیان کریں گے۔ جیسے کہ میں نے بتا دیا، بہت ساری ایسی وجوہات ہوتی ہیں، ناکامی کی وجہ ہوتی ہیں، جھوٹ، بہت زیادہ تک لالچ، حرص، حسد، بہت زیادہ ایک دوسرے کو تنگ کرنا، پریشان کرنا، ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، ایک دوسرے کا نقصان سوچنا، ایک دوسرے سے فائدہ اٹھانا، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا، ایک دوسرے کو برے کاموں پر لگانا،
تو یہ سب چیزیں انسان کے زوال کی وجہ بنتی ہیں، جو اس کی دعائیں، حاجات اور تمناؤں کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اور سب سے جو بڑی چیز ہوتی ہے، انسان اپنے رب کے فرمان سے بالکل رخ موڑ لیتا ہے، نہ وہ نماز تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہ خیرات تک پہنچ سکتا ہے، نہ وہ کسی بھی عاجزی والی محفل تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، ہدایت اور بھلائی کا راستہ اس کے اوپر مؤخر ہو جاتا ہے اور وہ وہاں تک پہنچنے کے لیے قاصر رہ جاتا ہے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے عمل کے حوالے سے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ غلطی تو آپ سے ہو چکی ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے اپنے رب سے رجوع۔ تو اس کے لیے پہلے توبہ، 2 رکعت نماز نفل توبہ، اس کے بعد آپ سورہ الکوثر، تمام کے تمام افراد یہ کلام پڑھتے ہیں باقاعدگی کے ساتھ۔ تو سورہ الکوثر کی آخری آیت جو ہے، ان شانیہ هو الابتر، یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کو آپ نے 101 مرتبہ پڑھنا ہے، 101 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد دعا کرنی۔ جب آپ اس کے اندر کلام پڑھ رہے ہوں گے، اس کے دوران ہی خود پہ دم بھی کریں گے اور ساتھ دعا بھی اپنے دل میں رکھیں گے۔ جب عمل مکمل ہو تو اس کے بعد پھر دعا کریں گے، اور پھر سجدے میں سر رکھ کر جتنا بھی ہو سکے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلام 2 سے 3 منٹ پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ کھڑے ہوں گے۔ یہ عمل غالباً 11 دن کا ہے، اور اس کو 11 دن ہی جاری رکھا جائے گا۔ اس عمل کے اندر آپ نے کسی قسم کی لڑائی سے، جھگڑے سے، نفرتوں سے، ناراضگیوں سے، گلے شکووں سے، کسی قسم کی چوری سے، کسی قسم کے حرام کاموں سے خود کو بچا کر رکھنا ہے۔ زیادہ خاموشی اختیار کرنی ہے، صبر اور استقامت سے زیادہ کام لینا ہے، تاکہ آپ اپنے مقصد کے اندر مکمل طور پر کامیاب ہوں۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل کی کامیابی کی نشانیاں۔ جب ایک انسان عمل کرے گا تو اس کے بعد کون کون سی ایسی نشانیاں آئیں گی جو اس کے تمام معاملے کے اندر کامیابی کی کردار کشی ظاہر کریں گے، اور اس کو فیل ہوگا کہ جو میں نے توبہ کی ہے، اور اس کے بعد جو میں نے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی پیروی کی ہے، تو ضرور مجھے اس میں کامیابی ہوئی ہے، اور میں نے جس طریقے سے سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بار بار تعریف کی ہے، تو اللہ پاک نے میرے اوپر رحمت اور اپنا کرم نازل کر دیا ہے، اور میرے لیے خوشحالی اور برتری کے تمام راستے کھول دیے۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں عمل میں کامیابی کے نشانیاں۔ اگر آپ نکاح کے اصول کے لیے اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو بہت زیادہ تک قرآن پاک پڑھنے کی خواہشات پیدا ہوں گی، جو کہ آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ بھلائی کی نشانی ہوگی کہ آپ کا اگر ہم سفر آپ سے دور ہے، اور وہ آپ کے لیے پاک دامن ہے، بہتر ہے، اور آپ کا رشتہ جائز ہے، تو ضرور وہ آپ کے ساتھ جڑے گا۔ دوسری چیز، اگر آپ رزق میں برکت کے لیے، عزت میں برکت کے لیے، اپنے راستوں کو آسان کرنے کے لیے یہ کلام پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو نشانی بہت زیادہ غریب اور یتیم لوگوں کا سامنا ہوگا، اور جو آپ سے مدد کی التجا کریں گے، اور جتنا آپ ان کی مدد اور ان کی داد رسی کرتے جائیں گے، اتنا اللہ پاک آپ کے اوپر رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا جائے گا۔ اب ہم تیسری سٹیپ کی بات کریں تو وہ ہے قرض داری سے نجات۔ اگر آپ قرض داری کو ختم کرنے کے حوالے سے اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص بھی پڑھا کریں گے، اور پڑھ کر رب کریم سے اس کے غائبانہ خزانوں کے اصول کی دعا کیا کریں گے، تاکہ اللہ پاک کی رحمت اور اس کا کرم آئے اور آپ کی زندگی کے اندر مکمل خوشحالی اور برتری کو لے کر آئے۔ اب یہ بات آپ نے یہاں تک سمجھی۔ اگر آپ بہت زیادہ حد تک ظالم، حاسد، فاسق لوگوں کا شکار ہو چکے ہیں، اور وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، جان نہیں چھوڑ رہے، تو اس کے اصول کے لیے اگر آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، تو آپ کو جو نشانی سب سے زیادہ ملے گی، آپ کو بار بار زیادہ سے زیادہ آپ کو درود پاک پڑھنا ہوگا، جس کے نتیجے میں اللہ پاک آپ کے دل کو مزید نرمی عطا کرے گا، اور درود پاک کی برکت سے آپ کے جتنے بھی دشمن اور آپ کو نقصان دینے والے لوگ ہوں گے، وہ خود بخود ان کی زبان اور ان کی نگاہیں آپ کے اوپر سے ہٹ جائیں گی، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ تو یہ کچھ میں نے سٹیپس بتائے ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے،
اور اس عمل کو 11 دن جاری رکھنا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت اور اس کے کرم سے ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں گے، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک اپنا فضل اور اپنی رحمت نازل فرمائیں گے۔ تمام افراد 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اجازت لیں۔ جزاک اللہ۔